خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے پیارے دینی اور ایمانی بھائیوں، خطبے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی آیتوں کی تلاوت کی گئی. در حقیقت سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 کے درمیان اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ دین اسلام کا مطالبہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کو ادا کرنے سے پورا نہیں ہوتا کہ نمازیں پڑھ لیے، رمضان کے روزے رکھ لیے اور اسی طرح حج ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا کر دی، اب ذمہ داری پوری ہو گئی، اللہ کا حق پورا ہو گیا. بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ وہ ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ نماز کو پڑھتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، حج اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، مگر حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا، تو وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کرنے سے نجات اور فلاح نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ حقوق العباد کو، بندوں کے حق کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام نہ دے لے. تو معلوم ہوا کہ حقوق العباد بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. شریعت محمدیہ کے اندر اور تعلیمات اسلامیہ کے اندر ان کا ایک بہت بڑا حق ہے اور بہت بڑا حصہ ہے. ان کی ادائیگی کے بغیر انسان کو دنیا و آخرت میں نجات نہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ دین اسلام کی تمام تعلیمات اور اسلام کے تمام احکامات جس علم میں جمع کیے جاتے ہیں اس علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے. گویا کہ علم فقہ کے اندر احکامات بیان کیے جاتے ہیں کہ کون سا کام جائز ہے اور کون سا کام ناجائز ہے، کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام. تو معلوم ہوا فقہ کے اندر احکامات بیان کیے جاتے ہیں. آپ فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، اس کا 1/4 حصہ حقوق اللہ یعنی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق ہوگا، مگر فقہ کا 3/4 حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے. لیکن آج افسوس کہ ہمارا حقوق العباد کی طرف دھیان اور توجہ ہی نہیں. آپ نے فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ کا نام سنا ہوگا، جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کی پہلی جلد عبادات یعنی طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ پر مشتمل ہے، اور 3 جلدیں ہدایہ کی ایسی ہیں جو حقوق العباد سے متعلق ہے. اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کا حق مکمل طور پر ادا نہیں کرو گے اس وقت تک میرا حق بھی ادا نہیں ہوگا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا اکثر حصہ، فقہ کا اکثر حصہ حقوق العباد سے متعلق نہیں. لیکن افسوس ہے کہ آج ہم لوگوں نے ہماری زندگی میں حقوق العباد سے متعلق شریعت کے جو احکامات ہیں، آج ہم نے انہیں ایسے پسے پشت ڈال رکھا ہے کہ اس کو گویا کہ اس کو دین
اگر کسی سے حقوق العباد کے سلسلے میں کوئی گناہ ہو جاوے اول درجے میں تو اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں کہ یہ گناہ کی چیز ہے. اگر لامحالہ اگر یہ بات کی توفیق بھی ہو گئی اتنا سمجھ میں بھی آ گیا کہ حقوق العباد ایک قسم کا بڑا گناہ ہے تو اس گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ اس گناہ سے بچ جانا چاہیے, اس گناہ سے دوری اختیار کر لینا چاہیے. تو اول اس کو گناہ سمجھتے نہیں اور اگر گناہ سمجھا ہے تو توبہ کی توفیق نصیب نہیں. حالانکہ میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھو کہ حقوق اللہ کے سلسلے میں اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت سے اگر بندہ سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اور صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ نامہ اعمال سے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ سچے دل سے سچی پکی توبہ کر کے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس سچے دل سے توبہ و استغفار کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور وہ بندہ اس گناہ کے سلسلے میں ایسا ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں. تو حقوق اللہ کے سلسلے میں اتنی رعایت کی گئی کہ بندے کو صرف توبہ و استغفار کرنے کی برکت سے اس کو ہمیشہ کے لیے پاک و صاف قرار دیا گیا, نامہ اعمال سے اس کے گناہ کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا. لیکن میرے عزیزوں حقوق العباد اس کا معاملہ اتنا سنگین ہے, اتنا سنگین ہے, اتنا پر خطر ہے کہ یہ توبہ و استغفار سے معاف نہیں ہوتا. اگر کسی بندے نے کسی بندے یا بندے پر جانی حق کو پامال کیا ہے, اس کے جانی حق کو پامال کیا ہے, اس کے حق کو برباد کیا ہے اس طور پر کہ کسی بندے کو ظلم کرتے ہوئے مارا. ارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پاور کا استعمال کر کے غریب اور معصوم طبقے پر جو طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوتے ہیں, مال و اسباب کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوتے ہیں, یہ اپنی طاقت کا استعمال کر کر اس پر ظلم کرتا ہے اور لوگوں کو شان سے کہتے کہ اس کی طاقت نہیں میرے سامنے وہ زبان اٹھا دے گی اور منڈی اٹھا دے گی. ظلم کر رہے ہیں اس پر, اس کو اپنے پاور سے اپنے ظاہری جسم و جثے سے اپنی ظاہری طاقت سے اس کو دبا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں اور اس کے جانی حق کو پامال کر رہے ہیں. اب میرے عزیزوں یہ ایسا گناہ ہے جب تک اگر کسی بندے کو ظلم کرتے ہوئے مارا ہے تو وہ جو مظلوم بندہ ہے جب تک کہ یہ ظالم اس کے در پر جا کے اس کے گھر پر جا کے اس سے معافی کی بھیک نہ مانگ لے اور وہ مظلوم بندہ مکمل طور پر اس کو معاف بھی کرتے اس وقت تک میرے عزیزوں یہ گناہ صرف توبہ و استغفار سے معاف نہیں ہوگا کہ اے اللہ ایک زمانے میں طاقتور تھا, میری جوانی بڑی جوش میں تھی, میں نے ایک بندے پر ظلم کرتے ہوئے ہاتھ اٹھایا تھا, اے اللہ میں تجھ سے آج معافی کی بھیک مانگتا ہوں, اے اللہ مجھے معاف کر دینا. توبہ و استغفار سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس غریب مظلوم بندے کے در پر جا کے اس سے مکمل طور پہ تم معافی نہیں کرا دیتے, اس وقت تک یہ گناہ نامہ اعمال سے نہیں مٹایا جائے گا. اسی طرح میرے عزیزوں اگر کسی بندے یا بندے کے مالی حق کو پامال کیا گیا کہ ظلم کرتے ہوئے کسی کا مال ہڑپ لیا, کسی کی جائیداد ہڑپ لی, کسی کی وراثت کا حق کھا گیا, تو یاد رکھو جب تک اس مال کی بھرپائی نہ ہو جاوے, جب تک اس وراثت کی اور اس مال کی تلافی نہ ہو جاوے, یا جس بندے سے یا جس بندہ یا بندی کا مال, وراثت کا مال یا اور کسی قسم کا مال ناجائز طریقے پہ ہڑپا ہے, جب تک اس بندے سے مکمل طور پر اس کی معافی نہ کرا لے, یاد رکھو یہ گناہ توبہ و استغفار سے بھی معاف نہیں ہوگا. اب اس کے مال کی بھرپائی کرنا پڑے گی, اس کے مال کی ادائیگی کرنا پڑے گی یا مکمل طور پر اسے معافی مانگنا پڑے گی. آج میرے عزیزوں ہمارے معاشرے میں
حقوق العباد کے سلسلے میں اور جو حق کی پامالی حق طلبی کی جا رہی ہیں وہ زیادہ تر وراثت کے سلسلے میں اس طرح کی خبریں موصول ہوتی ہیں کہ فلاں گھر والوں نے فلاں بھائیوں نے مل کر اپنے بہنوں کا حق پامال کیا، ان کی وراثت کو کھا گئے، ان کے مال کو ان کی جائیداد کو کھا گئے۔ اور کبھی کبھی معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ بہنیں اپنی طاقت کا استعمال کر کے اپنے ذہن کا استعمال کر کے اپنے معصوم اور بھولے بھالے بھائیوں پر ظلم کرتے ہوئے ان کے جائیداد کے حق کو کیا کر لیتی ہے، سلب کر لیتی ہے اور ان کے حق کو پامال کر دیتی ہے۔ دونوں طرح کے معاملات ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو وہ بہنوں سے پرائیویٹ میں مل کر ان سے دستخط کروا لیتا ہے سائنوں کے اوپر۔ بہن ایک ہی تو بھائی ہے، میری عمر بھی ڈھل گئی، اب کیا رہا پراپرٹی میرے نام کر دے، بہلا پھسلا کے پٹا کر اس کے اوپر سائن کروا لیتے ہیں اور ان کے حق کو کیا کر دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ میرا عزیزو بڑا سنگین گناہ ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے۔ اگر بہنوں کا حق کھایا جائے گا تو یاد رکھو یہاں تو بچ جاؤ گے، یہاں تو پردہ پوشی ہو جائے گی، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی، آخرت میں اس کی جواب دہی دینا پڑے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی عدالتوں میں سے ایک عدالت وہ بھی ہوگی جس میں ظالم کو بدلہ ادا کروایا جائے گا مظلوم کا۔ کہ ہم بارہا روایت سنتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر ایک سینگ والی بکری نے دنیا کے اندر بے سینگ والی بکری پر ظلم کرتے ہوئے مارا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور اسے کہیں گے کہ جا اپنا بدلہ لے لے۔ میرے عزیزو جانوروں کے سلسلے میں یہ معاملہ ہے آخرت میں اللہ کی عدالت میں۔ تو اگر انسانوں پر ظلم کیا جائے اور انسانوں کا حق مارا جائے، ان کے جانی اور مالی حق کو پامال کیا جائے میرے عزیزو، تو کیا کچھ بھرپائی کرنا ہوگی۔ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ چند دنوں پہلے ایک تصویر دیکھنے میں آئی اور تحریر پڑھنے میں آئی، اس تصویر میں بتایا گیا کہ چند لوگ اپنے محلے اور علاقے کے ایک شخص کی جنازے میں گئے اور اس جنازے میں ایک بہن شرکت کرتے ہوئے قبرستان تک اپنے بھائی کے جنازے میں گئی۔ جب جنازے میں پہنچی ہے، رات کا وقت نظر آ رہا ہے، بہن مردوں سے پیچھے کھڑی ہے، جو ہی بھائی کو قبر کے اندر دفنایا گیا اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی، یہ بہن نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائی اور کہنے لگی اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے دربار میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، تجھ سے التجا کرتی ہوں، تجھ سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کمبخت نے مجھے میری باپ کی وراثت سے میرے حق سے 30 سال محروم رکھا، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو بھی اسے اپنی رحمت سے 30 سال محروم رکھنا۔ اگر مطالبہ کر دیے میرے عزیزوں، آج تو کئی ایسے ہیں جن کو اس چیز کا علم ہی نہیں کہ بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ پڑھائی کر رہے، اب وہ چلی گئی، اب اس کا ہمارے گھر میں اور ہماری جائیداد میں کوئی حصہ نہیں۔ تو آج حق کو پل پل پہ قدم قدم پر وراثت کے سلسلے میں زیادہ تر حق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں اگر کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرتے ہوئے اس کے عزت و مآب کے حق کو پامال کیا گیا، کل قیامت کے دن اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ مسلمان کی عزت شریعت کے نزدیک، اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک مومن مکرم معزز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی عزتوں پر آنچ ڈالے جا رہی ہے، ایک دوسرے کی عزتوں پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، کوئی مومن دوسرے مومن سے محفوظ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کب عزت کا باجی پالا کر دے، کب عزت کی دھجیاں اڑا دے۔ آج مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کی عزت کو اچھالنے پر تلا ہوا ہے۔ حالانکہ ایک مومن کی آبرو ریزی کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، یہ کعبے کو ڈھانے سے بھی زیادہ میرے عزیزوں بدتر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کسی مومن کی آبرو ریزی کرنا یہ سنگین بدتر گناہ ہے، اور اس کا سب سے ادنا گناہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ
آج اس کی عزت کے حق کو پامال کیا جا رہا ہے، جانی حق بھی پامال ہو رہے ہیں، مالی حق بھی پامال ہو رہے ہیں، عزت و آبرو کے حق بھی پامال ہو رہے ہیں، اور آج ہمارا ان چیزوں کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں۔ خدا ہم ایسے سنگین گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ کئی جذبات میں آ کر، اپنے مال اور عہدے کے طاقت میں آ کر کسی کمزور مسلمان پر ظلم نہ کر بیٹھنا، ورنہ اس کی پوچھ ہوگی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دین اسلام کی اس لائن سے جتنی بھی تعلیمات ہیں، حقوق العباد کے لائن سے جتنی بھی تعلیمات ہیں، ہم اس کو سیکھتے ہوئے اس پر کامل و مکمل طور پر اپنے آپ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس پر عمل کر کے دکھلائیں، تاکہ ہماری یہ زندگی کامیاب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو اور مکمل ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کسی چیز کا جواب دینا نہ پڑے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی، ورنہ 100 حج کر لیے، 100 عمرے کر لیے، نماز زکات ادا سب کچھ ادا کر دیے، لیکن اگر بندوں کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو پھر اس کی جواب دیتے رہنا میرے عزیز، بڑی پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہم ان چیزوں کو، حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ ہم سے کسی بھی معاملے میں، چاہے جانی حق ہو یا مالی حق ہو یا اور عزت و آبرو کا حق ہو، ہماری ذات سے یہ پامال نہ ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا نہ پڑے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ایک دوسرے کے حق کو جاننے کی، سمجھنے کی اور اس کو ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ کئی سنی باتوں میں جو کبھی کوتاہی اللہ محسوس کے فضل سے معاف فرمائے، جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں